آج ویو 360 میں سوات میں ایک اور امن جلسہ. کیا خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے منظم ہونے کے سائے منڈلا رہے ہیں؟ اور قبائلی ضلع کرم میں امن آنے کے بعد سیاحت کے فروغ کے لیے جرگے کے فیصلے. ادھر ہم دیکھیں گا کہ کتنا ٹورسٹ آتے ہیں، خوبصورت کے لیے آتے ہیں. جدھر درخت ہے، پانی ہے، چشمے ہے، ادھر تو لوگ آتے ہیں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف. طالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے. خصوصاً خیبر پختونخوا میں ان حملوں میں تیزی دیکھی گئی ہے. موجودہ سال میں اب تک 2 درجن سے زائد دہشت گرد حملوں میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں سمیت سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں. اس سال سب سے مہلک حملہ پشاور کی پولیس لائن مسجد میں ہوا، جس میں تقریباً 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. خیبر پختونخوا میں عام شہری دہشت گردی کے خلاف منظم احتجاج کر رہے ہیں اور آج ضلع سوات کے کانجو چوک میں اس سلسلے میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے، جس میں مقامی افراد کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی. اور وہاں سبھی لوگوں کا حکومت سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ سوات میں دہشت گردی کو ختم کر کے امن قائم کیا جائے. طالبان کے افغانستان پر برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کی ٹی ٹی پی کے حملوں میں جو اضافہ ہوا پاکستان میں، اس پر ہم بات کریں گے آج کے اس پورے پروگرام میں. لیکن پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سوات کے کانجو چوک میں جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان سے کچھ بات چیت کی ہے وہاں وائس آف امریکہ ڈیوا سروس کے رپورٹر فیاض ظفر نے. جی، میرا نام محمد اشفاق ہے اور میں علی گراما سے تعلق رکھتا ہوں. جی سر، یہاں ہم جو ہے نا وہ امن مظاہرے کے لیے آئے ہیں. یہاں جو ہے نا وہ ٹیررزم جو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں جو حادثاتی طور پر بھی ہوتے ہیں، وہ دھماکے، وہ بم، وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں بہت سے لوگ آئے ہیں جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ والدین جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے آئے. جی، میرا نام محمد شعیب ہے، کانجو سے میں یہاں سے بلانگ کرتا ہوں. جی، ہمارا تو مین مقصد یہاں پر یہ ہے، ہم کسی بھی پارٹی، کسی بھی تنظیم، کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے. ہم سوات کے امن کے خاطر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہم سوات کے ایک عام شہری ہیں، لیکن جس طرح پہلے ہمارے سوات کے امن کو برباد کیا تھا، اس طرح کی سیاحت کو برباد کیا تھا، تو اس کے لیے ہم لوگوں سے جو بھی اعلیٰ حکام ہے، جو بھی اس گیم میں شریک ہے، ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سوات کو مزید تباہ مت کریں. لیکن اللہ کا کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے سوات کو نظر لگ گئی ہے اور ہمارے سوات میں بدامنی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کبھی ہمارے پولیس اسٹیشن تباہ ہو رہے ہیں، کبھی ہمارے تھانوں میں جو ہے اور بلاسٹنگ ہو رہی ہے. طویل عرصے سے سوات کے لوگ وہاں موجود دہشت گرد گروہوں کی کارروائیوں سے متاثر ہیں اور ان کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں. اب جب دوبارہ وہاں دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں تو ایسے میں مقامی لوگ پریشان ہیں کہ مستقبل میں ان کی زندگی کے روزمرہ معاملات اور کاروباروں پر ان حملوں کا، اس دہشت گردی کا کیا اثر پڑے گا. اور اسی سلسلے میں آپ کو ہم کچھ شارٹس دکھاتے ہیں سوات میں کچھ تاجروں کے، جن کے کاروبار گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے متاثر ہوئے ہیں. تقریباً 8 مہینے پہلے تک جو بھی ہمارے ساتھ بکنگ کرتا تھا وہ پہلے اس کے بارے میں پوچھتا تھا کہ میں تو آنا چاہتا ہوں، میں روم بک کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں پہ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، وہاں کے حالات کیسے ہیں. تو اتنا تو یہ سینسٹیو ایک چیز ہے جو 10 سال پہلے ہوا تھا، اس کا امپیکٹ ہم 10 سال میں کلیئر نہیں کر پائے تھے. اور اس کے بعد ابھی تقریباً 7-8 مہینے پہلے اس نے دوبارہ سر اٹھایا تھا. تو جب ہم اس کا امپیکٹ مطلب 10 سال پہلے والا ختم نہیں کر پائے تھے، اب دوبارہ یہ سر اٹھا لیا تھا اس نے. ٹورزم بالکل یعنی کہ سوات میں بہت زیادہ کم ہو گئے، کیونکہ پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو پچھلے سال یعنی کہ بہت زیادہ کسٹمر آ رہے تھے، پنجاب سے، KFK سے، ہر جگہ سے ہمارے پاس کسٹمر آ رہے تھے. اس سال یہ ہے کہ کچھ تو یعنی کہ حالات کی وجہ سے، کچھ سیلاب کی وجہ سے کم ہو گئے. اب یہ ملک کے حالات کی وجہ سے بھی ہمارے پاس یعنی کہ بالکل 0% کے برابر ہے.
اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں، اور جو اوور آل کے پی کے میں اور سوات میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں، اس پر اور اوور آل جو سچویشن ہے سیکیورٹی کی سوات کے لوگوں کی، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وائس آف امریکہ کے اویس توحید. اویس، تھینک یو فار بینگ ود اس. پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر آ رہے ہیں جیسے آج کے جلسے میں نظر آ رہا ہے، یہ کیا میسج ہے اور یہ کن سیکشنز، کن فیکٹرز کے لیے یہ میسج ہے؟ عاطف، بہت ہی بڑی تعداد میں ہزاروں افراد کا اکٹھا ہونا اور وہ بھی دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا، یہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا. یہ ابھی ماضی قریب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اپر دیر، لوور دیر، آج سوات میں دیکھیے جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں. اور یہ جو عاطف کانجو چوک ہے، اس کے آس پاس کا علاقہ بڑا سمبولک اس کی امپورٹنس ہے، سوات کی سمبولک امپورٹنس ہے، کیونکہ دہشت گردی جو طالبان کا راج، سو کالڈ راج شروع ہوا تھا، وہ منظم طریقے سے اسی علاقے میں ہوا تھا، بالکل جو جڑا ہوا ہے ہمارے سٹلڈ ایریا سے، پشاور سے اور دوسرے علاقوں سے. یہاں پر قبل کا ایک راستہ ہے جس جگہ پہ آج مظاہرہ ہو رہا ہے، ایک مٹا ہے، یہیں سے دہشت گردی، شدت پسندی شروع ہوئی تھی. 2-2.5 کلومیٹر پہ ڈیری امام کا مدرسہ ہے جو بلڈوز کر دیا تھا سیکورٹی فورسز نے جب آپریشن کے بعد. اس مدرسے پہ ملا فضل اللہ جو ٹی ٹی پی کا سربراہ تھا، سوات کی ٹی ٹی پی کا سربراہ تھا، وہ یہاں سے آپریٹ کرتا تھا. طرح طرح کے کمانڈرز تھے. میرے اتنے دورے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ دہشت تھی جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آج جو ہزاروں کا مجمع ہے، جس کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ بھی ہے، جس کے اندر اور ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، نیشنلسٹ پارٹیز، اے این پی کے لوگ ہیں، تو یہ بیسکلی تو یہاں کے نوجوانوں کا مجمع ہے. اور وہ اس کو کہتے ہیں پشتو کے اندر اوسلی پاسون، یعنی کہ عوام کی مزاحمت. تو یہ جو مزاحمت ہے طالبان کی، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اسی سوات کے اندر ہم نے بہادر ملالہ یوسفزئی پہ حملہ دیکھا تھا، اسی پہ ہم نے وہ خونی چوک دیکھا تھا جو منگورا، جو کانجو چوک سے ایک راستہ منگورا بھی جاتا ہے، وہاں پر کس طرح انہوں نے قتل کیے تھے، سر لٹکائے تھے. تو وہ بربریت کے جو مناظر ہیں وہ سوات کے عوام کے ذہنوں میں ہیں، نسلوں میں ہیں. اور یہاں سے ایک بڑی تعداد میں نقل مکانی ہوئی تھی لاکھوں افراد کی. تو وہ 2009 کے اندر جو نقل مکانی ہوئی تھی وہ اس کو کبھی نہیں بھول سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مظاہرہ نہ صرف علامتی ہے بلکہ مزاحمتی ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے. اور بہت سارے جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ سفید جھنڈے لیے ہوئے ہیں، سفید ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں. جو سفید رنگ ہے وہ امن کی نشانی ہے. جی، اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ نوجوان باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں اور سوسائٹی کے سبھی فیکٹر سے، ہر عمر کا آدمی وہاں پر موجود ہے، سبھی سیکشنز کا. ایک چیز جو کہ ان مظاہروں میں ہمیں آوازیں بہت سننے کو ملتی ہیں، وہ آوازیں ہیں جو کہ ایک ہسٹوریکلی پشتونز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لینڈ کو، ان کے لوگوں کو فورن جنگوں کے لیے، ان کے انٹرسٹس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ اب یہ بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی سے لے کے اب تک وہاں ایک اس قسم کا بھی سینیریو رہا ہے کہ وہاں ایسی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں وہاں سے، جیسے صوفی محمد کی تحریک تھی یا ملا فضل اللہ تھے. پہلے ان کو مقامی آبادی کی سپورٹ حاصل تھی جس کے تحت انہوں نے ایک ریڈیو شروع کیا، چندے اکٹھے کیے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بھی وہاں بدل رہا ہے کہ نہیں، یہ جو تنظیمیں یا گروہ آ کے اسلام کے نام پر پہلے تو اپنی کاروائیاں شروع کرتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مل گئے، تو یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، کیا یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اب اس قسم کی انتہا پسندی یا انتہا پسندی کی سوچ رکھنے والی تنظیموں کی بھی جگہ نہیں ہے اس لینڈ پہ؟ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو اس پوری پشتون بیلٹ کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر یا نارتھ ویسٹ یا شمال مغرب کی جو پوری پٹی ہے، قبائلی علاقے جو ماضی کے تھے جو اب خیبر پختونخوا کے ساتھ جن کا انضمام ہو گیا ہے، خود خیبر پختونخوا کے اندر یہ ایک خوریزی کی ایک تاریخ اس میں ہے. پچھلے
4 دہائیوں کی، تو ہم اس ماضی پہ تو نظر نہیں ڈالیں گے، لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ڈیپ روٹڈ ہے، اور وہ قوم پرست جو جماعتیں ہیں اس میں بھی ہے، مذہبی جماعتیں ہیں اس میں بھی ہے، کہ یہ جو ماضی کے اندر 4 دہائیوں کے اندر جو ان کے لوگوں میں سے جو لوگ تھے، یا جو ان پہ مسلط کی گئی یہ انتہا پسندی یا شدت پسندی بقول ان کے، ان سے پورے علاقے کی جو تہذیب ہے، جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کو بہت نقصان پہنچے. یعنی کہ جرگے کے اندر دھماکے خودکش ہونا، مساجد میں دھماکے ہونا، ملک جو ایک ٹریڈیشنلی ایک انفلوئنشل سمبل ہوتا تھا اس کا ختم ہو جانا، اور اس کے سامنے ایک شدت پسند ایک شدت پسند مذہبی رہنما کا کھڑا ہو جانا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تہذیب ہے اور ہمارے جو تمدن ہے اور ہمارا جو کلچر ہے اس کو تباہ کر رہا ہے. تو ایک تو وہ بات ہے. اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے عاطف کہ اب یہ عکاسی کر رہا ہے کہ جی یہاں پہ طالبان کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ شدت پسندی اور عسکریت پسندی کی جگہ نہیں ہے، اور دوسرا اس کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے. میرے اتنے یہاں پہ ان علاقوں میں دورے ہوئے ہیں، شمالی وزیرستان کے اندر بھی یہی تھا معاملہ، جنوبی وزیرستان میں تھا، باجوڑ کے اندر تھا، محمد ایجنسی کے اندر تھا، جہاں پہ لٹرلی طالبان کا راج تھا. کہ اب جو طالبان کی جو واپسی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان عناصر کی واپسی کیوں ہوئی. تو ایک بڑا کوئسچن مارک ہے کہ بھائی تو اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ بات ہوگی پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے اداروں کی، اسٹیبلشمنٹ کی، کہ آپ کہ کیا یہ جو آپ کی جو ڈیسیشن تھا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ افغان طالبان جب کابل پہ قبضہ کریں گے اس کے بعد آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ پاکستان دشمن عناصر جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے بقول ان کے کہ آپ پر حملے کریں ان پہ قابو پا لیں گے. تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہو گیا، کیونکہ ہمیں ماضی میں یہ پتہ ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اور القاعدہ ان کا ایک گٹھ جوڑ تھا نظریاتی بنیاد پہ بھی، اور جب امریکی اتحادی افواج کا جب آپریشن تھا پورے اس علاقے کے اندر دہشت گردی کی مہم میں، اس کے اندر بھی ایک گٹھ جوڑ تھا. تو اس گٹھ جوڑ کو اتنے آرام سے تو نہیں توڑا جا سکتا. افغان طالبان نے بڑا ہی کردار ادا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پاکستانی طالبان کو نکالیں گے وہاں سے یا ان کے خلاف آپریشن کریں گے تو کہیں وہ داعش میں نہ چلے جائیں، اور وہ اپنے ماضی کے ساتھیوں کے خلاف اتنا بڑا اقدام کیوں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ اس سوچ کو جنم دے رہا ہے کہ مستقبل کے اندر ان علاقوں کے اندر آپ ایک بہت بڑا آپریشن نہیں کر سکتے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ فار ایگزامپل کہ اس پورے معاملے کا اثر کیا ہوگا مستقبل پہ، تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ دو طرفہ ہوگا. طالبان کو جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے، طالبان کو یہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جو ماضی میں جیسے ان کو سپورٹ تھی، ایک طبقے سے سپورٹ تھی جس کا خمیازہ ایک مقامی آبادی نے بھگتا، اب ان کو یہاں پر ڈیرہ بسانے میں مشکلات ہوں گی. مزاحمت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہوں گی اب، اور نظر آ رہا ہے کہ مقامی لوگ اب ان تمام چیزوں کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ دہشت گردی سے بھی تنگ آ چکے ہیں، وہ ان طویل آپریشن سے بھی تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک سیکیورٹی سچویشن سے بھی تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ ان کی زندگیوں پر اس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر جس طرح سے ہم نے آج بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی چند بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، کیا یہ میسج اسٹیٹ کو اور اس کے اداروں تک پہنچ رہا ہے؟ اور اگر پہنچ رہا ہے تو اسٹیٹ اور اس کے ادارے کس قدر سنجیدہ ہیں اپنے ان اقدامات کے لیے جو ان کو اٹھانے ہیں؟ بالکل عاطف، بالکل پیغام پہنچ رہا ہے. یہ جو 10,000 لوگ اپر دیر اور دور دیر باجوڑ اور یہ سوات کے آج جو اجتماع ہے اداروں کا، وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف مزاحمت کریں گے، اور ساتھ میں اس کی جو ایک امپلیکیشن ہوگی جس کی آپ بات کریں وہ بھی ہے کہ منظم آپریشن جو ہے
وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ میرے تجربے کے مطابق یہ لوگ نقل مکانی اب نہیں کرنا چاہتے، اس کرب سے نہیں گزرنا چاہتے، اس اعصابی تناؤ کا شکار نہیں ہونا چاہتے، دربدر نہیں ہونا چاہتے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو میں نے ایک بزرگ سے میں ملا تھا کئی برس پہلے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے وادی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، میں نے ہر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے دوست کے بچے کو اس کے جو جنازہ تھا اپنے کاندھے پہ اس کا لاشا رکھا، وہ سب میں نے برداشت کیا، لیکن جو کرب اور جو اعصابی تناؤ مجھے نقل مکانی میں ہمیں کرنا پڑا لاکھوں افراد کو سوار کے، وہ سب سے بڑا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے واپس آ کر، اور بڑا انفلوئنشل وہ بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہم نے اپنی پرکھوں کی قبروں پہ جا کے یہ عہد کیا کہ اگر اب طالبان آئیں گے تو ہم مزاحمت کریں گے، اور نہ ہم نقل مکانی کریں گے، اپنے وادی کو نہیں چھوڑیں گے، میں سمجھتا ہوں لینڈ نہیں چھوڑیں گے۔ اویس مجھے ریپ اپ کرنا ہے، اس سے پہلے سوات میں تمام تر مظالم، تمام تر مسائل کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی سٹرونگ جو ہمیں وہاں چیز نظر آتی ہے وہ ہے ریزسٹنس، جس کی علم بردار ملالہ یوسفزئی ہیں۔ ملالہ اور باقی جو ریزسٹنس ہم دیکھی ہم نے سوات میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس نے وہاں کے لوگوں کو کیا ہمت دی ہے؟ بہت زیادہ، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ملالہ یوسفزئی کا طالبان کے خلاف مزاحمت دینا ہے، کہ اسکول کی بچی جو ہے وہ ڈائری لکھ رہی ہے، اور اس کے بعد کس طریقے سے اسکول وین میں اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے پوری دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی تاریخ کو بدل دیتے ہیں۔ تو ملالہ یوسفزئی کی جو مثال ہے، اس نے بھی سوات کی تاریخ کو نہیں بلکہ یہ جو دہشت گردی کی لہر تھی اس کے خلاف مزاحمت کی تاریخ کی جو ایک ہوتی ہے نا لیئر، اس پہ چڑھا دی ہے، اور وہ میرے خیال میں دم توڑتی نظر آتی، چاہے کوئی اس پہ تنقید کرے، اس کی تعریف کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم ہزاروں لوگوں کی مزاحمت دیکھ رہے ہیں ان علاقوں کے اندر، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عکاسی وہ بھی کر رہا ہے ان افراد کی بشمول ملالہ یوسفزئی کے جنہوں نے طالبان کے ظالمانہ دور میں ان کے خلاف مزاحمت پیش کی تھی۔ اویس تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، گیتی آرانی، مرتضیٰ زہری۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم میں 2 روز قبل فائرنگ کے مختلف واقعات میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بیشتر کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے تھا۔ اس تازہ واقعے کے بعد مرکزی شہر پاڑا چنار اور دوسرے علاقوں میں کشیدگی کے باعث سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ قبائلی ضلع کرم میں ایک طویل عرصے تک فرقہ واریت، پرتشدد واقعات اور دہشت گردی ہوتی رہی ہے، لیکن اس تازہ واقعے سے پہلے جب وہاں حالات کچھ بہتر تھے تو علاقے میں ناخواندگی اور غربت کے باوجود وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنے علاقے کے قدرتی حسن سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، اور اس بارے میں وہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے علاقے کا امیج بدلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نمائندے عمر فاروق نے اس فرقہ وارانہ دہشت گردی سے کچھ عرصہ پہلے اس بارے میں ایک جرگے کی کارروائی دیکھی تھی، اسی کا احوال دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سڑک کے درمیان دائرہ بنا کر بیٹھے یہ مرد حضرات علاقے کے ایک اہم مسئلے پر جرگہ کر رہے ہیں۔ روایتی طور پر قبائلی معاشرے میں تمام اہم مسائل جرگے کے ذریعے ہی حل کیے جاتے ہیں۔ 4 سال پہلے کرم کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد
آج بھی یہاں کے بہت سے مسائل کے فیصلے نہ صرف جرگے میں ہوتے ہیں بلکہ رہائشی ان فیصلوں کو مانتے بھی ہیں۔ آج یہ قبائلی رہنما پہاڑوں پر درختوں کی کٹائی کے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے جمع ہیں۔ یہ پورے لوگ ادھر بیٹھا ہے، یہ مسئلہ پہاڑی کا ہے۔ جو لوگ درخت کٹا رہا ہے یہ خود ہماری جو مسائل ہے قومی، جو قبائل کا مسئلہ ہے، یہ ہم لوگ خود کر رہے ہیں، رواج ہے۔ ان پر یہ لوگ بیٹھا ہے کہ کسی نے درخت کٹا ہے، اس نے خود یہ رواج کے اندر ہے یہ ایک جرمانہ رکھا ہے۔ جرگے میں فیصلہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درخت کاٹ کر پہاڑوں کے قدرتی حسن کو نقصان پہنچائے گا تو اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جرگے کے کامیاب فیصلے کے بعد قبائلی مرد روایتی رقص کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مقامی رہائشی ساجد الرحمان کہتے ہیں کہ علاقے کے قدرتی حسن کو محفوظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ مستقبل میں اسی وجہ سے سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے۔ آپ لوگ خود گیا ہے، عمر یا اسلام آباد گیا تھا، ہم لوگ بھی زیادہ گیا ہے، ٹور پہ ہم لوگ جا رہا ہے، ادھر ہم دیکھے گا کہ کتنا ٹورزم آتے ہیں، خوبصورت کے لیے آتا ہے، جدھر درخت ہے، پانی ہے، چشمے ہے، ادھر تو لوگ آتا ہے۔ یہ ہم لوگ اس کے لیے نہیں کاٹے کہ ہمارے علاقہ سرسب خشک ہے اور اچھی لگتا ہے، تو یہ کاٹ ہو جائے گا تو پھر کیا آتا ہے؟ جانور نہیں آتا ہے تو انسان کیا کر رہا ہے؟ مقامی آبادی کی خواہش ہے کہ علاقے میں سیاحت کے فروغ کے لیے مناسب سہولتیں اور انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے۔ یہاں پہاڑ بہت خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، مگر راستے ٹھیک نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے سڑک ٹھیک کرے، راستے بنائے تو حالات بہتر ہوں گے۔ روڈ رتبو کی لیارا رتبو کی دیواجہ حوالے سرمو دا غختل غاڑ۔ پشاور سے آنے والے ایک سیاح جواد یوسفزئی کا کہنا ہے کہ یہاں سرسبز پہاڑ، خوبصورت آبشاریں اور قدرتی حسن ہے اور علاقے میں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے۔ اچھا، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ ایک کنفلکٹ زون رہ چکا ہے۔ یہ جگہ جو ہے شیعہ سنی فسادات جو ہے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ طالبانائزیشن یہاں پہ اتنی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے سیکٹ وارز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے چونکہ یہ لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے تو یہ سیکٹ جو ہے کنفلکٹ بھی بہت کم ہو چکے ہیں۔ ساجد الرحمان کہتے ہیں کہ سیاحت ہی ان علاقوں میں غربت کم کر سکتی ہے۔ پہلا فائدہ ہمارا ذہن میں تو یہی ہے کہ ٹورزم ادھر آتے ہیں، ہمارے لوگوں کا کاروبار تو چل رہا ہے، کیونکہ ادھر ایک ہوٹل کھولے گا یا ایک میڈیکل روڈ پر کھولے گا یا ایک شاپنگ مال کھولے گا تو ٹورزم آتا ہے ادھر سے خرید نہ کرے، یا ہوٹل میں آ کے کھانا کھائے گا، چائے پیے گا، یہ تو ہمارا فائدہ ہے۔ خیبر پختونخوا ٹورزم ڈپارٹمنٹ قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد یہاں سیاحت کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ ادھر علاقے کے لوگوں کے مطابق سیاحوں کی توجہ اور دلچسپی اس علاقے کی طرف مبذول کرانا تب تک ممکن نہ ہوگا جب تک کرم ضلع کے بارے میں عمومی تاثر کو بہتر نہیں کیا جاتا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، قبائلی ضلع کرم۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا۔ facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔